امیر المومنین سید سجاد اسلام نے دربار یزید میں خطبہ کہا کہ منا صدیق مولا علی ہم میں سے ہیں، علی ابن ابی طالب، ومنا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں، ومنا طیار جعفر طیار ہم میں سے ہیں، ومنا مہدی حاضر الامہ اس امت کے مہدی ہم میں سے ہیں۔ اس سے پہلے فرمایا ومنا سبطہ حاضر الامہ اس امت کے دو نواسے حسن اور حسین ہم میں سے ہیں۔ یہ سید سجاد نے خطبہ دیا اور پھر آگے فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں اور میں مینا کا بیٹا ہوں اور میں صفا کا بیٹا ہوں۔ خدا کی قسم سید سجاد کے علاوہ جملہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا۔ انا ابن من خیر حج و لبا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین حج کیا اور میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہترین تلبیہ کہا لبیک اللہم لبیک۔ علی کے علاوہ علی سے بڑھ کر وہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو دو تلواروں سے لڑتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے دو نیزوں سے حملہ کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو ہجرتیں کی۔ بات واضح؟ اب اس کی تفصیل اپنے مقام پر۔ اور پھر فرمایا انا ابن فاطمہ زہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، انا ابن خدیجہ الکبریٰ۔ یہ دربار یزید میں امام سید سجاد علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے نسبت پر ناز کیا۔ وہاں پر حضرت خدیجہ کے احسانات کا ذکر جاری و ساری رہا اہل بیت اطہار میں۔ یہ ہے فاطمہ کی ماں، اس لیے حضور مکرم جب ذکر خدیجہ سنتے ہیں تو ان کا دل شاد ہو جاتا ہے۔ اس خاطر ہے کہ مجلس عزا برپا کی گئی بی بی خدیجہ کے ذکر پر تاکہ مرحومین تک ایصال ثواب پہنچ جائے۔ تو میں نے عرض کیا بار بار اس فقرے کو دہرا دیا کہ ایک ہیں سیدہ کی ماں، ایک ہیں علی کی ماں، اور ان دونوں کے احسانات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب بی بی فاطمہ بنت اسد رخصت ہوئیں تو حضور نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ میری ماں کے بعد میری ایسی ماں تھی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا اور میرا پیٹ بھرا۔ دیکھو خود بھوکا رہ جانا آسان ہے، بچوں کو بھوکا رکھنا، کہ میری ماں وہ فاطمہ بنت اسد جس نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، میرا پیٹ بھرا، جس نے اپنے بچوں کے لیے وہ بستر فراہم نہیں کیا جو میرے لیے فراہم کیا۔ حضور مکرم قبر میں لیٹے، جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا اپنا پیرہن عطا فرمایا، حضور کا پیرہن۔ آج مسلمان ناز کرتے ہیں حضور سے نسبت پر، جسے حضور کا پیرہن خود عطا ہوا ہو، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، کملی کے اوڑھنے والے، جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ چادر حضور مکرم نے عطا فرمائی فاطمہ بنت اسد کو، اور اس کے بعد قبر میں لیٹے۔ آج بھی اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو کون ہے کہ جس کا بیٹا قبر میں لیٹ سکے؟ حضور مکرم آئے قبر میں لیٹے اور فاطمہ بنت اسد کو دفنایا۔ تو یہ وہ چار نسبتیں ہیں۔ دیکھو یہ ساری نسبتیں آ کر، چونکہ شب جمعہ نا بات کو سمیٹ رہا ہوں، اب ساری نسبتیں آ کر ختم ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں حسین ابن علی میں۔ حسین کے دادا، حسین کی دادی، حسین کے نانا، حسین کی نانی، ابو طالب، فاطمہ بنت اسد، رسول اللہ، حضرت خدیجہ، یہ ہے پورا دین، یہ پورا سمٹ کر آ جاتا ہے حسین ابن علی تک۔ حسین سب کے وارث ہیں۔ حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا ہے، فاطمہ بنت اسد کو اب بھی کعبہ چکا ہوا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کے نانا سے ہم کو دین خدا ملا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے۔ حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا صاحبہ ہو، حسین ہوتا ہی وہ ہے جس کا پدر علی ہو، بطول ماں ہو۔ یہ خانوادہ حسین ابن علی۔ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ بنت اسد کے ذکر پر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو، رسول اللہ آپ سے راضی ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ازواج اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جوڑوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ سکون حاصل کرو۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سکون قلب کا باعث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔